اور یہ جو ہے 1975 سے کام کر رہا ہے. سٹارٹ ہوا تھا یہ کچھ خواتین کے ایک دوستوں نے ایک گروپ بنایا تھا, والنٹیئر گروپ, جو کہ دوسروں کی مدد کرتا تھا, اور یہ بنا تھا ضیاء دور میں. تو اسی کے پھر فیملی لاز کی جو امینڈمنٹ وغیرہ آئی تو یہ اسی دور میں ویف بنی, وومن ایکشن فورم, جو کہ اگین انہوں نے جو ہے وہ ضیاء ایرا میں کافی اسٹرگل کی خواتین کو ان کے حقوق دلانے میں. اور دوسری شادی کا قانون آیا اور مسلم فیملی لاز میں امینڈمنٹ آئی, تو یہ سارے جو ہے وہ شرکت گاہ اس کا پارٹ رہا. اب شرکت گاہ کرتا کیا ہے, یہ پالیسی میکنگ میں بھی کام کرتا ہے, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جڑ کے کام کرتا ہے, اور سب سے اس کی اچھی چیز جو مجھے انسپائر بھی کرتی ہے کہ میں اس کا پارٹ ہوں, تو وہ یہ کہ یہ کمیونٹی لیول پہ, گراس روٹ لیول کی خواتین کے لیے مل کے کام کرتے ہیں, اور گراس روٹ کی لیول کی خواتین کو ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں, جو قوانین آئے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں, تاکہ اویئرنیس ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قوانین سے فائدہ اٹھا سکیں, ادارے کون سے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اسی طرح جو ہے یہ شرکت گاہ کام کرتا ہے پاکستان میں چاروں صوبوں میں. اور شرکت گاہ کا ایک اعزاز اور بھی ہے کہ ایکوسوک کا جو ہے یو این کا ادارہ, اس کا ان کے پاس جو ہے وہ کنسلٹیٹیو اسٹیٹس بھی تھا, اور آج کل جو ہے ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریدہ شہید صاحبہ, وہ ایجوکیشن کا جو ایک کمیٹی ہے یو این کی, اس کی ان کا کنسلٹیٹیو اسٹیٹس ہے ہمارے پاس. تو یہ شرکت گاہ کا تعارف تھا تھوڑا سا. میں تھوڑا سا اب میڈم سمیرہ صمد سے پوچھتی ہوں کہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے اور کب سے اسٹیبلشڈ ہے؟ نہیں. تھینک یو سی, بہت شکریہ. عجیب شرکت گاہ کا تو آبویسلی ہم سب کو, بٹ اٹس ون آف دا پائنیئر انسٹیٹیوشنز عورتوں کے حقوق کے کام کے لیے, اور بہت ان کی خدمات ہیں اور کنٹریبیوشن ہے. سو صرف یو نو وی آل ویری صرف اویئر اینڈ تھینکفل فار دا ورک دیٹ شرکت گاہ ہیز بن ڈوئنگ ان ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس. سو ہمارا جو ویمن ڈیولپمنٹ کا ہے, ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا ہے 2012 میں. سو اٹس اے فیئرلی نیو ڈپارٹمنٹ, لیکن کام بہت زیادہ ہوا ہے ادھر, کیونکہ ایک تو 2010 میں جو ڈیولوشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی بہت سے سبجیکٹس ہمیں ڈیوالو ہو کے ادھر آئے تھے پروونس میں, اور ساتھ میں کیونکہ جینڈر کا, ویمن امپاورمنٹ کا, جینڈر ایکوالٹی کا جو تھا وہ پورا ایک نیریٹو انٹرنیشنل تھا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہمارے جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے, اوبویسلی ٹو اچیو جینڈر ایکوالٹی اینڈ میک شیور کہ کسی قسم کی بھی ڈسکرمنیشن نہ ہو. اور ساتھ ساتھ ہماری نیشنل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. ہماری جو ہے وہ کنونشن فار دا ایلیمینیشن آف آل کائنڈس آف ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن ہے. تو پہلے وہ ہمارے ملینیم ڈیولپ گولز تھے, اب SDGs ہیں. تو بیکاز آف دا انٹائر انٹرنیشنل فریم ورک یہ ڈپارٹمنٹ سمجھا گیا کہ ویسے تو جینڈر جو ہے وہ ایک اوبویسلی کراس کٹنگ ہے اور اس کے لیے الگ سے تو ایک چیز نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ کام بہت نیا تھا, لوگوں کی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, پھر اس کی بائن کرنا, اس کی اونرشپ کروانا ہر جگہ, اس کے لیے سمجھا گیا کہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے, تاکہ پھر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی اویئرنیس یہاں سے کروائیں, اور جینڈر مین اسٹریمنگ کی پبلک سیکٹر میں ٹریننگ کروائیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کریں, اور پھر اس قسم کی پالیسیز اور فریم ورکس لے کر آئیں جو کہ پورے صوبے کے لیے ہوں, کہ جس کے تحت پھر جینڈر ایکوالٹی کا, جینڈر مین اسٹریمنگ کا اور ویمن امپاورمنٹ کا کام کیا جائے. So, I mean, yes, this is a very, very short answer. Obviously, I mean, I can sort of go into the details of the different kinds of work that we are doing, but maybe we can talk about that a little later then. Thank you. کوشچن نہیں پوچھا. اچھا, تھوڑا سا میں اور بتا دوں کہ شرکت گاہ مزید کیا کر رہا ہے. شرکت گاہ جو ہے وہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک ہر سٹوری کیا. یہ ایک کمپٹیشن تھا, اور ہر سٹوری کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو خواتین ہے خاص طور پہ, وہ ان
میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ان کا ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کے لیے جو ہے وہ کس طرح ابھار سکتی ہیں. تو اس میں جو ہر سٹوری میں تھا, اس میں ڈفرینٹ تھیمز تھیں جو کہ اناؤنس کی گئی تھیں, جس میں جینڈر جسٹس تھا, پولیٹکس اینڈ ایکٹیویزم تھا, ورک اینڈ ورک پلیس تھا, آرٹ, میوزک, کلچر, ڈانس, اسپورٹس اینڈ رائٹ ٹو پلے. یہ ایک تھیمز دی گئی تھی اور یہ کانٹیکسٹ جو ہے یہ اوپن کیا گیا تھا تمام لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ سٹارٹ میں ہمارے پاس آئی تھیں 43 انٹریز, جس میں انہوں نے 43 پچز تھیں جو کہ خواتین نے اور لڑکوں نے اور ٹرانسجینڈر اور ڈسیبلٹی کے لوگ جو تھے ان پہ جو ہے یہ بعد میں ویڈیوز بنی, جس میں سے 13 جو ہے تھی وہ سلیکٹ ہوئی, سکرینڈ ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ججز نے ان پہ بات چیت کی, ان کو دیکھا, اور ججز میں ہمارے 3 بڑے اچھے خوبصورت نام جو بڑے جانے پہچانے نام ہیں, ان میں تھیں عائشہ غزدر تھیں, سلیمہ ہاشمی صاحبہ تھیں, سمیہ ممتاز صاحبہ تھیں جو کہ ایک ریناؤنڈ ایکٹریس بھی ہیں. سلیمہ ہاشمی جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ڈان امیجز کے ساتھ, چونکہ یہ ہر سٹوری ہوئی تھی تو ڈان امیجز کی جو ہے وہ سیہام بشیر بھی تھیں ہمارے ساتھ, جنہوں نے ان سٹوریز کو دیکھا, ویڈیوز کو, اور پھر اس پہ جو ہے وہ فیصلہ دیا. اس میں جو ہے وہ 3 سمیرہ صاحبہ میں آپ کو بتاتی جاؤں, اس میں 3 سٹوریز تھیں جو کہ ونر ہوئی تھیں اور 1.5 ملین جو تھا وہ فرسٹ پرائز تھا. اور اس میں لڑکیوں نے اور یعنی گروپس میں بنائی تھی انہوں نے. ایک تھی کہ یعنی جل کی رانی, کہ وہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو کہ پانی میں ہے اور وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہی ہے, وہ بہت زبردست تھی. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر پہ تھی کہ ٹرانسجینڈر کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ صرف ایک ہی رول ادا کریں کہ وہ صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہی آئیں, وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ امپاور بھی کر سکتے ہیں, وہ پازیٹیو زندگی بھی گزار سکتے ہیں. پھر جو ہے لڑکیوں نے جو ہے وہ یہ بھی بنائی کہ جی فائٹنگ فار دا بیریئرس, کہ کس طرح ایک لڑکی جو ہے پختون لڑکی وہ کس طرح بیریئرس کو توڑ سکتی ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکتی ہے. کہ ایک لڑکی نے جو ہے وہاں پہ اسٹرگل کی اور اس بیریئر کو جو ہے وہ بریک کیا جو کہ وہاں پہ ایک پشتون کلچر میں چل رہا ہے. تو یہ ہماری ہر سٹوریز تھی اور یہ ٹوٹلی میں کہتی ہوں وومن امپاورمنٹ کو ایک طرح کا ہم نے جو ہے وہ انہینس کیا. سمیرہ صاحبہ ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ خواتین کے لیے کام کر رہا ہے, ان کی جو ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے, ان کو مواقع فراہم کر رہا ہے. جس طرح بہت سارے جو ہے وہ 2012, 13, 16 قوانین آئے, جس طرح پے کا قانون آیا, پھر ایج ریلیکسیشن کا آیا, جاب کوٹا کا آیا. تو مزید کیا اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کرتے ہو گورنمنٹ کو؟ آپ ظاہر گراس روٹ لیول کی خواتین بھی آپ کے پاس آتی ہیں, آپ کے بات چیت کرتے ہو, کنسلٹیٹیو سیشنز ہوتے ہیں آپ کے, تو مختلف قوانین جو ہیں وہ ظاہر ادارے پرپوز بھی کرتے ہیں. تو ایسے کیا اقدامات ہیں جو کہ آپ خاص طور پہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی امپاورمنٹ کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ ایز اے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ یا آپ کیا اقدامات ان کے لیے اٹھانا چاہ رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تو آپ کا یہ اسٹوری والا آئیڈیا, دس از سو بریلینٹ اینڈ بیوٹیفل, اینڈ اٹس سو گریٹ کہ آپ نے اپرچونیٹی دی لوگوں کو اپنی اسٹوری بتانے کے لیے, کیونکہ اکثر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نہ لوگ ایکسپریس کر سکتے ہیں, نہ ان کو وہ چانس ملتا ہے کہ وہ مطلب کہ ان کی اسٹوری کی نہ صرف اس میں انٹرسٹ لیا جائے بٹ اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے. تو آئی تھنک دیز آر سچ امیزنگ تھنگس ٹو ڈو, اور یہ زیادہ ہوں تو بہت اچھا ہے, so that there are forums and there are opportunities for people to tell their story. So that ایک تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی.
دوسرا یہ جی تھینک یو سو مچ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ریگارڈنگ لاز اینڈ پالیسیز. جو ہمارے کچھ بہت امپورٹنٹ قوانین بنے ہیں پنجاب میں، جس کے اندر ایک ہمارا پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے 2016 کا، اور ایک ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے 2017 کا. یہ دونوں ایکٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، بیکاز اس جو یہ والا پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، اس کو امپلیمنٹ جو کرنا ہے وہ اتھارٹی نے کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے. تھوڑا سا میں اس ایکٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا پروگریسو ایکٹ ہے، اور اس میں کافی اس طرح کی چیزیں جو پہلے نظر آتی تھیں ایز گیپس، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سو اس میں جو فیو مین تھنگس ہیں اس ایکٹ کے اندر. ایک تو اس میں یہ کیا گیا ہے کہ تمام ادارے جو کہ جب اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اندر فرسٹ ٹائم ڈومیسٹک وائلنس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے. سیکنڈلی کہ وہ وائلنس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، کہ ایک فزیکل وائلنس ہے، ساتھ ساتھ اکنامک وائلنس اور سائیکولوجیکل وائلنس. پھر یہ ہے کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت ہے، اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کبھی جو اس میں بہت سے ادارے انوالوڈ ہوتے ہیں، مثلاً پولیس ہے، پروسیکیوشن ہے، اور اس کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو وہ سارے ادارے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے تھے. سو فار اے پرسن ہو از آلریڈی سفرنگ، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت ہی ایک مشکل نائٹ میرش چیز تھی. تو یہ چیز ریلائز کرتے ہوئے جو ہے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز اس ایکٹ کے تحت بنے ہیں، جس کے اندر پولیس اسٹیشن اور پروسیکیوشن، ہیلتھ، سوشل ویلفیئر انکلوڈنگ کاؤنسلنگ سروسز، وہ سب اکٹھے ایک بلڈنگ میں وہ بیٹھتے ہیں. اس طرح کا ایک سینٹر ملتان میں بنا ہوا ہے، اور اب باقی اضلاع میں بھی وہ بنیں گے. ویسے تو جو سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہے اس کے اندر نوٹیفائی کروا دیے گئے ہیں ڈفرینٹ آفیسز اس کے، لیکن اور ان کی کوآرڈینیشن بھی ہے، لیکن پولیس کے ساتھ بھی، پروسیکیوشن کے ساتھ بھی، لیکن ابھی ایکچوئل فزیکل اسٹرکچر جو ہے وہ باقی اضلاع میں ابھی بننا ہے. سو ایک یہ بہت اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ایکٹ کا، کہ تاکہ ایک ہی جگہ پہ وہ تمام جو ہیں سروسز میسر ہو جائیں. اور پھر جو ہے اس کے ایکٹ کے تحت یہ بھی ہے کہ دے ول اسسٹ دا وومن ٹو گیٹ لیگل ہیلپ، اینڈ آلسو پورا اس کا ڈیٹا بیس ہے. اور ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی اس ایکٹ کے تحت ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، جو کہ وچ از ہیڈڈ بائی دا ڈی سی، اور اس کے اندر مختلف جو یہی تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ڈسٹرکٹ ریپرزینٹیوز ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی وائلنس اگینسٹ ویمن جو کیسز ہیں جو رجسٹر ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کلیکٹ کرے، ان کو مانیٹر کرے، اور ان کی جو ہے انشور کرے دیٹ دا سروائیور گیٹس جسٹس. تو انہوں نے پیریوڈکلی ملنا ہے، ان تمام چیزوں کو اسیس کرنا ہے، ان کو مانیٹر کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نہ صرف وہ کیسز جو کہ تھانوں میں جو ہیں وہ ان کی کمپلینٹ آ رہی ہے، بلکہ اس کے اندر ریسکیو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کہ کہیں سے بھی اگر آپ کو کوئی شکایت آتی ہے وائلنس کی، سو دوز ریسکیو کمیٹیز کین گو ٹو دا ہومز، دے ہیو دا اتھارٹی ٹو انٹر ہومز اینڈ ریسکیو ویمن فرام دوز پلیسز. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شیلٹر ہومز ہیں، کہ پھر جن عورتوں کو شیلٹر کی ضرورت ہو تو وہ ان شیلٹر ہومز میں وہ جا سکیں گے. اس ایکٹ کے انڈر یہ ڈفرینٹ جو ہیں انسٹیٹیوشنز اور ڈفرینٹ میکینزمز جو ہیں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. سو اور پھر اس کے اندر جو ہے فیملی کورٹ کو انوالو کر کے ڈفرینٹ قسم کے آرڈرز جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ کمپلینٹس کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل پروٹیکشن آرڈر، اس کے اندر اف اے وومن ڈز ناٹ فیل سیف، تو دین ڈفرینٹ کائنڈ آف پروٹیکشن آرڈرز ہیں. دے انکلوڈ ہر اسٹیئنگ ان دا ہوم اینڈ پرووائڈیڈ ود سرٹن جو ان کی فیسلٹیز ہو گئیں، یا مطلب ان کے ڈفرینٹ آرڈرز ہوتے ہیں کہ جس سے اس کا تھریٹ ہے وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ عورت کو گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ یو ول اسٹے ان دا ہاؤس، جس سے آپ کا تھریٹ ہے دیٹ پرسن ول ہیو ٹو لیو دا ہاؤس. اس قسم کے پروٹیکشن آرڈرز ہیں. پھر اگر کسی عورت کو اس کا ڈیو اکنامک رائٹ نہیں مل رہا تو وہ پھر وہ اکنامک آرڈرز ہیں اس کے اندر. اور اس قسم کے وہ فیملی کورٹس کو انوالو کر کے، سو ڈفرینٹ لیولس پہ اس ایکٹ کی جو ہے ڈفرینٹ ایشوز کو، سو دیٹ یہ تو میں ایک ایکٹ کے بارے میں بول رہی ہوں.
بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے جسٹ کوئکلی بیکاز آبویسلی از اے ویری لانگ ٹاپک تو دو تین میں قوانین کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ والا بہت امپورٹنٹ قانون ہے, اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس کا قانون ہے, اور اس کے ساتھ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے, اور پی پی سی میں بھی. سو اگر کسی کی پراپرٹی جو ہے وہ انہیریٹنس کی پراپرٹی ود ان اے سرٹن پیریڈ نہیں ہوتی, مطلب وہ کرنا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو ایکٹ, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر جو تحصیلدار ہے ریونیو آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی. اور سملرلی اگر کوئی جو ہے وہ فراڈولنٹ مینس استعمال کرتا ہے ٹو ڈپرائیو اے وومن فرام ہر پراپرٹی, دین اس کے خلاف جو ہے وہ 10 سال کی سزا اور فائن ہے پی پی سی میں. اینڈ سملرلی میرج لاز میں امینڈمنٹ ہے کہ جس کے تحت اب ضروری ہے کہ پورا جو نکاح کا فارم ہے اس کو A to Z فل کرنا, کوئی خانہ اب خالی نہیں چھوڑ سکتے, اور نکاح کا رجسٹر ہونا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے, اور اگر نہیں ہوگا تو اس کے خلاف سزائیں ہیں. پھر ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایکٹ ہے, اینڈ دس از ون آف دا ایکٹس جو میں فیل کرتی ہوں کہ اس کا تو ہمیں اب امپیکٹ بھی نظر آتا ہے. سو یہ دیز آر دا فیو قوانین. دا قوانین آر ویری گڈ, پرابلمس امپلیمنٹیشن میں ہیں بے شک, تو وہ تو وقت کے ساتھ اوبویسلی مطلب اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. جو جس کی آپ کوٹا وغیرہ کی آپ بات کر رہی تھیں, تو وہ ہمارے ڈفرینٹ پالیسی پیکیجز آئے ہیں, اور اس کے تحت امنگ ویریس تھنگس, کیونکہ اوبویسلی ایک افرمیٹیو ایکشن لینا بہت ضروری ہے, اور عورتوں کے لیے ایک ماحول ایسا سازگار پیدا کرنا کہ وہ پھر مطلب کہ وہ امپلائمنٹ میں آئیں اور رہ سکیں اس میں امپلائمنٹ میں. تو وہ ایک تو کوٹا ہے 15% پنجاب میں پبلک سیکٹر امپلائمنٹ میں, وچ از دا ہائیسٹ ان دا کنٹری. اینڈ دین پیڈ میٹرنیٹی لیو ہے. میٹرنیٹی لیو تو فار اینی نمبر آف چلڈرن جو ہے وہ رائٹ ہے, لیکن پیڈ میٹرنیٹی لیو فار 2 چلڈرن. اینڈ جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈے کیئر سینٹرز کے لیے ہم امداد دیتے ہیں, سو ان دا پبلک سیکٹر. So every organization جو ہے they have to provide an adequate room and a washroom. باقی جتنا بھی equipment ہے, toys ہیں, furniture ہے, وہ سب اس کے جو funding ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اینڈ آلسو جو اسٹاف ہے اس کی پے 1 سال کی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے. پھر ہم ورکنگ ویمن ہاسٹلس اسٹیبلش کرتے ہیں, اور ابھی 16 اضلاع میں ہمارے 12 اضلاع میں ہمارے 16 ورکنگ ویمن ہاسٹلس ہیں which are affordable and secure accommodation for working women. And then things like separate washroom, even in this day and age, women struggle in their workplaces because they don't have separate washrooms. So uska hamari policy hai. So these, I mean, yes, I mean, these are a few of the things, but there's much more as well, actually. Thank you. بہت ڈیٹیل میں جو ہے ہمیں معلوم ہوا. آپ لوگوں نے بھی سنا کہ جی وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خواتین کی اپ لفٹنگ کے لیے, ان کی امپاورمنٹ کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے. میم ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ خواتین شیلٹر ہوم میں رہ سکتی ہیں, تو کیا کچھ اسپیسیفکلی عرصہ ہے, مقررہ مدت ہے جب تک رہ سکتی ہیں, یا یہ کہ جب کورٹ بھیج دے؟ کہ ایک دارالامان انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پہلے بنے ہوئے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تحت, جو اور جو جس ایکٹ کا میں ذکر کر رہی تھی وہ ایکٹ کہتا ہے کہ سپریٹ شیلٹر ہومز بنائے جائیں جو کہ اس ایکٹ کے تحت بنیں گے. سو آئی وانٹیڈ ٹو ایکچولی دس از اے ڈیٹیل بٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ سو دیٹ ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی پیپل نو کہ یہ جو شیلٹر ہومز ہیں یہ 2 قائم ہونے ہیں, ایک تو آلریڈی قائم ہے اور ایک یہ شیلٹر ہومز جو ہیں اس ایکٹ کے تحت قائم ہونے ہیں تاکہ ایک کمپوزٹ سسٹم ہو. ایک تو ویک سینٹر ہے نا ہمارا, جی ویک سینٹر ہے نا وائلنس اگینسٹ وومن. ہاں جی بالکل جی, وہ بالکل ملتان والا وہ اس ایکٹ کے تحت بنا ہے, اینڈ دیٹس دا اونلی ون جو کہ ایکچولی فزیکل بلڈنگ بنی ہے, اور اس طرح کی بلڈنگز اب بننی ہیں باقی. اور یہ جو شیلٹر ہومز وہ تو وہاں تو آپ کو وہ ساری فیسلٹیز ہیں, پولیس ہے, میڈیکل, ہاں جی انڈر ون روف. اور پھر شیلٹر ہومز تو ابھی تو کیونکہ دارالامان پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے تو فی الحال دارالامان ہی کو وہ شیلٹر ہومز ہم کنسیڈر کرتے ہیں, اور وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو اے کورٹ آرڈر. کورٹ آرڈر سے بھی لوگ آتے ہیں, اور ادروائز اینی وومن کین گو اینڈ فائنڈ شیلٹر دیئر. ویسے تو مطلب یہ ہے ایک بات کہ کچھ مطلب پرماننٹ تو وہ نہیں ہے وہ جگہ,
تو کہنے کو مطلب ایک شارٹ پیریڈ ہی کے لیے ہوتا ہے کہ تب جب تک ان کا پرابلم سالو ہو جائے یا اگر کوئی کورٹ کیس ہے وہ ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے. لیکن دیر از اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی کیس ٹو کیس, بیکاز آبویسلی مقصد تو یہی ہے کہ عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. سو اف وی فیل کہ وہ دارالامان کے علاوہ ان کے پاس کوئی جانے کو جگہ نہیں ہے اور ان کی سیفٹی کو ایشو ہے تو ان کے پیریڈ کو پھر ہم بڑھا بھی دیتے ہیں. سو یس اینی وومن کین گو ٹو دا دارالامانس. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر کا دارالفلاح بھی ہے ایک, جس کے اندر ویڈوز اور جو ڈیورسڈ ویمن ہیں they can go and if they don't have accommodation یا ان کو کوئی ایشوز ہیں تو they can find a temporary accommodation there. اور یہ جو ہمارے دارالامان اور دارالفلاح ہیں یہ ان میں آپ بچے بھی جا سکتے ہیں, 12 سال سے کم جو ہے لڑکا, اور بچیاں تو کوئی بھی. اور پھر اس کے اندر ہمارا, اور یہ فری ہیں سارے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے بچوں کی ایجوکیشن بھی ادھر ہوتی ہے, اور عورتوں کو جو ہے وہ اسکلز وغیرہ بھی امپارٹ کیے جاتے ہیں. ویری گڈ, تھینک یو. اب میں تھوڑا سا ہم قدم کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گی. آج کی ٹاک کا جو ہے وہ بھی یہی موضوع تھا کہ ہم قدم بیسیکلی ہے کیا. ایک ایپ جو ہے وہ شرکت گاہ نے ڈیولپ کی, اور اس ایپ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو کہ کسی بھی قسم کے تشدد سے متاثرہ ہیں وہ اپنی مدد کر سکیں یا کوئی ان کی مدد کر دے. جس طرح دیکھیں خواتین ہوتی ہیں ہماری, بہت سارے جو ہیں ہمارے یہاں پہ ان کو روک ٹوک ہوتی ہے, ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی, یا ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, وہ اس کو رپورٹ کہاں پہ کریں, وہ کس کے پاس جائیں تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے. تو اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم قدم ایک ایپ بنایا گیا. یہ ہمارا بائٹ اسٹال بھی ہے, وہاں پہ ہم قدم ایپ کی یہ ویڈیو چل بھی رہی ہے, اور یہ ہم قدم ایپ جو ہے یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بنا ہوا ہے. اور اس میں جو ہے یہ ہمارا 2 سال پہلے جو ہے وہ لانچ ہوا تھا. گوگل پلے اسٹور پہ جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل میں اویلیبل ہے اس کا ایپ. اس کو ہم قدم GBV کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ پہلے ہمارے 8 ڈسٹرکٹ تھے, اور لیکن اب یہ کہ تھوڑا ایکسپینڈ ہم نے کیا, اور ہم نے کہا کہ ذرا اس کو بہتر طور پہ آگے لے کے جایا جائے. تو اب اس میں جو ہیں وہ 16 ڈسٹرکٹس ہیں, اور یہ پورے پاکستان کے یعنی 4 صوبوں کے جہاں ہم ابھی کام کر رہے ہیں ہم نے وہاں کا ڈیٹا ڈالا ہے. اس کو اگر میں ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کروں تو پنجاب میں ہمارے پاس آتے ہیں لاہور, وہاڑی, اکاڑا, قصور, ٹوبہ ٹیک سنگھ, راول پنڈی اور ملتان. اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم KP میں چلے جائیں تو پشاور, مردان اور سوات آ جاتے ہیں. کوئٹہ بلوچستان میں چلے جائیں تو کوئٹہ اور جعفر آباد آ جاتا ہے. اور سندھ میں جو ہے وہ کراچی, سکھر, بے نظیر آباد جس کو پہلے نواب شاہ بولتے تھے, اور حیدرآباد. ان جگہوں کا جو ہے وہ ڈیٹا موجود ہے. اور ڈیٹا کس قسم کا ہے؟ ڈیٹا ہے اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ کے, اور پھر جو ہیں اس میں نجی ادارے ہیں جس میں CBOs آ جاتی ہیں یا پرائیویٹ ادارے آ جاتے ہیں. پھر اس میں جو ہیں وہ لیگل ایڈس پر جو سروس پرووائڈرز ہیں جو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں وہ ادارے بھی آ جاتے ہیں, ہاسپٹلز آ جاتے ہیں, میڈیا کے ادارے آ جاتے ہیں. تو یہ ساری معلومات ہیں جو کہ اس ہم قدم ایپ میں موجود ہیں, اور اس کو جو ہے وہ آسان کرنا استعمال کرنا بہت ایزی, کہ ایک مرتبہ جسٹ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ آپ سے آپ کی کوئی معلومات نہیں مانگے گی, کوئی آپ کی گیلری کی ایکسیس نہیں مانگے گی, کوئی آپ کے کانٹیکٹ نمبر کی ایکسیس نہیں مانگے گی. یہ جسٹ ڈاؤن لوڈ ہوگی اور اس کو آپ آف لائن یوز کر سکتے ہیں. کہ اس میں آپ کو ادارے کا نام, اس کا ایڈریس, اس کا فون نمبر, اس کا کس وقت سے کس وقت تک یعنی 9 سے 5 یا 8 سے 5 جو ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. اور ساتھ آپ کو اس ادارے کی لوکیشن بھی مل جائے گی, یعنی پن لوکیشن بھی ہے ساتھ. تو اس طرح ایک تو اس ادارے تک پہنچنا آسان ہے, اور اس میں صرف یہ نہیں کہ متاثرہ خاتون اس کو استعمال کرے گی,
کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تاکہ فوری طور پہ اس کی ایکسیس ہو. اور اس میں جو ہے وہ جب آپ ایپ کھولیں گے تو اس میں 4 جو ہیں وہ ایریاز آپ کو نظر آئیں گے. اس میں ہنگامی سہولیات ہیں جس میں پولیس ہے اور یعنی طبی سہولیات آپ نے لینی ہے. ہاسپٹلس کی لسٹ ہے جو کہ فری میڈیکو لیگل بھی کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے فوری طور پہ اس ہاسپٹل تک پہنچ رسائی بھی آپ کی آسان بناتے ہیں کہ آپ کو ساری انفارمیشن مل رہی ہے. اس کے بعد ہے ریفرل ڈائریکٹری ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان تمام اداروں کے نمبر معلومات وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد قومی اور صوبائی ہیلپ لائنس ہیں, یعنی پہلے نیشنل سے شروع ہو کے پھر قومی اور صوبائی ہیلپ لائنس پہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی ہیلپ لائنس ہیں جو کہ سرکاری طور پہ کام کر رہی ہیں اور کون سی پرائیویٹ طور پہ کام کر رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ متعلقہ قوانین بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ متعلقہ قوانین کھولنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آن لائن ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ اس ادارے کی ویب سائٹ پہ لے جاتی ہیں جہاں پہ وہ قانون پڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہمارے سیاسی ادارے ہیں ان تک بھی آپ کی رسائی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایپ ہے اور اس کے جس طرح میں نے کہا کہ پہلے 8 ڈسٹرکٹ تھے اب 16 ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں. تو اس کا ابھی جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ اس ایپ کا وہ آلموسٹ ریڈی ہے. بس اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ گوگل ویریفیکیشن کے پروسیس میں ہے, وہ اسی ویک میں ہمیں جو ہے وہ گو اہیڈ دے دیں گے اور پھر جو ہے وہ یہ ایپ ہم گوگل ایپ میں اور آئی فون میں بھی اس کو آپ یہ استعمال کر سکیں گے اور اس کا ویب ورژن بھی آ چکا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکیں گے ایزیلی. اور یہ ایپ جو ہے وہ شرکت گاہ کی ویب سائٹ کے ساتھ لنک ہے. آپ اس میں جو ہے وہ سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ جی کسی کا اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کا ایڈریس چینج ہو چکا ہے, کیونکہ جب ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں ایپ میں ڈالتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ معلومات کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ تھوڑا سا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے, فون نمبر چینج ہوتا ہے, تو وہ آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں اس میں. تو اسی ہم قدم ایپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ریفرل ڈائریکٹری بھی ہے. اس ریفرل ڈائریکٹری میں جو ہے وہ تمام اداروں کی معلومات, جس طرح میں نے کہا کہ ایپ میں بھی معلومات ہیں اور تمام اداروں کی معلومات بھی ہیں. جس طرح اس میں شروع میں نیشنل کھل رہی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹس آ جاتے ہیں. لائک اس وقت جو میرے ہاتھ میں ریفرل ڈائریکٹری ہے جو کہ ابھی بنی ہے, اس میں دیکھوں تو اس میں مجھے نظر آ رہی ہے پنجاب, پہلے پنجاب کی ہے, پھر نیشنل کی ہے, پھر کوئٹہ, بلوچستان, حیدرآباد, سندھ, مردان, کے پی, کوئٹہ, سوات, یہ اس میں ساری معلومات اس چھوٹی سی ہینڈی سی ڈائریکٹری میں ہے کہ یہ خواتین یا مرد حضرات بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ کسی کی بھی مدد کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ تو تھا ہم قدم ایپ کا, اور یہ جو ہے وہ خواتین کی مدد کے لیے اس طرح کے اقدامات جو ہیں ہم کر رہے ہیں اور بہت سارے ادارے بھی کر رہے ہیں. اگر میں اس کو کہوں کہ پچھلے 2 سال میں یہ ہم قدم ایپ کتنا یوز ہوا, تو جو ہمارے پاس رپورٹس آئیں لوگوں کی کہ انہوں نے اس کو استعمال کس طرح کیا, تو سب سے زیادہ جو یہاں سے بینیفٹ حاصل کیا خواتین نے یا مردوں نے, وہ تھا ہماری پولیس ہیلپ لائن 15, کہ فوری طور پہ کوئی جرم ہوا, کوئی ان کو مسئلہ ہوا تو انہوں نے کس ادارے کو اپروچ کرنا ہے, جی 15 سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں ایپ میں جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ آ جاتا ہے کہ کس طرح کون سی مدد آپ کو چاہیے, کہ آپ کو جو ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ کی چاہیے, ارلی ایج میرج کی آپ نے رپورٹ کرنی ہے, اس کی مدد چاہیے, کس ادارے میں جانا ہے, کہاں پہ آپ نے بات کرنی ہے, اور یا آپ کو جو ہے وہ مینٹیننس کا چاہیے, ابڈکشن کا کوئی کیس ہے, کوئی جناب جبر کا کیس ہے. تو یہ سارے جو ہے نا وہ تھیم سامنے رکھی ہوئی ہیں. اس تھیم کو کھولیں گے تو آپ آگے جو ہے وہ ایپ میں اس ادارے کی معلومات تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے ہمارا آلریڈی جو ورژن ہے وہ ہمارا پڑا ہوا ہے اینڈرائڈ موبائل کے پلے اسٹور میں, ٹھیک ہے.
بالکل یہ شرکت گاہ کے اسٹال پہ آپ جائیں گے تو آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں, آپ کو مل سکتی ہے وہاں سے. ویسے بھی آپ شرکت گاہ کے آفس میں بھی جو ہے وہ 68 ٹیپو بلاک میں اگر رابطہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی. تو یہ تھا استعمال جو ہے وہ خواتین یہاں پہ اس ایپ کے تھرو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک تو پولیس کی مدد لی, دوسرا جو ہے وہ شیلٹر ہومز کی مدد لی, کیونکہ اس میں شیلٹر ہومز کی بھی ڈیٹیل ہے, اور وہ شیلٹر ہومز میں گئیں. جس طرح ہمیں سندھ سے ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوا, وہ تھا جس طرح آنر کلنگ اس کو بنایا جا رہا تھا, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہوئی تھی, تو اس کو وہ ایک کیس جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کے تھرو, اس ریفرل ڈائریکٹری کے تھرو جو ہے وہ ہم تک رپورٹ ہوا. اور پھر جو ہے چونکہ شرکت گاہ ایک سروس پرووائڈر ادارہ نہیں, ہم ریفرل پہ کام کرتے ہیں, ہم ان اداروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں جو کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. لائک اگر ان کو قانونی مدد چاہیے تو اس ادارے کے ساتھ جوڑیں گے جو کہ فری لیگل ایڈ دیتا ہے. ان کو شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ پنجاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے, ہم ان کو بالی کے ساتھ جوڑ دیں گے, ہم ان کو دستک کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ جہاں ان کو جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے, ان کو ساتھ اگر شیلٹر بھی چاہیے فوری طور پہ تو وہ بھی ان کو مل سکتا ہے. تو اس طرح ہم ریفرل پہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے اس لڑکی کو بھی جو ہے ریفرل کے تھرو ہم نے اس کو ریسکیو کیا, اس کی مدد کی. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ بلوچستان سے بھی کچھ وائلنس کے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے, وہ بھی جو ہے وہ اسی ریفرل ڈائریکٹری کے تھرو ہم تک انہوں نے رابطہ کیا تھا. اور پھر جو ہے وہ پنجاب میں بھی, تو اس طرح ہم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کی ہمیں ایک ہی جگہ پہ ساری انفارمیشن مل جانا, اور یہ بھی پتہ, کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اور جو مطلب ایون لاہور میں اربن ایریاز میں جو ہے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا, تو دور میں گاؤں میں اور ریموٹ ایریاز میں تو بالکل ہی انفارمیشن نہیں ہوتی. اور حالانکہ اس طرح کے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور سول سوسائٹی کے بھی, وہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ اسمال سٹیز میں بھی ہوتے ہیں, رورل ایریاز میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایڈریس اور وہ کس قسم کی امداد دیتے ہیں, ان کو کیسے ایکسیس کیا جاتا ہے, اور وہاں سے ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ ہمیں وہاں سے کیا مل سکتا ہے اور کیا نہیں مل سکتا اور کیسے مل سکتا ہے. تو یہ پوری کمپلیٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ دیٹ از ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ اور ویری یوزفل, اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی بہت مدد ہو سکتی ہے, and a lot of women can find assistance and protection. So I think this is a great initiative آپ کا شرکت گاہ کا. اور اس میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اکیلا یا آئسولیشن میں میں کام نہیں کر سکتا, کوئی بھی کام ہو. اور یہ جو ویمن کا کام ہے, اور اگر ہم ویمن کی پروٹیکشن کا یا اسسٹنس کا یا انشورنگ کہ دے گیٹ ایکسیس ٹو سروسز, تو یہ تو ایک بہت بڑا اور کمپلیکس کام ہے. اور ظاہر ہے گورنمنٹ اس کے اندر ایک پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے گورنمنٹ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو گورنمنٹ کور نہیں کر سکتی یا نہیں کر رہی, یا گیپس ہیں. تو اور ظاہر ہے یہ بھی بات ہے کہ ایک چیز جو سول سوسائٹی ہوتی ہے وہ کمیونٹیز میں کام کرتی ہے, ان کا ایک جو جن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں جس طریقے کے ہوتے ہیں وہ شاید گورنمنٹ کے پاس نہ ہوں. پھر گورنمنٹ کے اپنے جو ہیں وہ جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, جو ان کا اسکیل ہوتا ہے, جو ظاہر ہے گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ جو جب تک اس تمام ادارے مل کر کام نہیں کریں گے تو پھر وی کین ناٹ فائنڈ سسٹینیبل سولوشنس. سو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرس ہیں, UNFPA کے یہاں بیٹھے ہوئے ریپرزینٹیٹیوز. ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہم وی بن کولیبریٹنگ ود UNFPA. آپ کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے شرکت گاہ کے ساتھ. ہماری اپنی ایک ہیلپ لائن ہے پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی 1043, جس میں بھی جو ہے وہ 24/7 ہے, اور وہاں فون کر کے عورتیں جو ہیں وہ انفارمیشن بھی لے سکتی ہیں, جس طرح کہ آپ نے بتائی اس قسم کی انفارمیشن, اور اس کے علاوہ وہ اپنی کمپلینٹس بھی درج کر سکتی ہیں فار اینی تھنگ.
اگر ان کا کسی فار ایگزامپل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کام نہیں ہوا، ہیلتھ سے، ایجوکیشن سے، پاپولیشن ویلفیئر سے، یا ان کا کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ ویمن والا کوئی ایشو ہے، تو پھر وہ جو ہیلپ لائن ہے وہ ان کو جو ہے ٹریننگ بھی دیتے ہیں. دس از ریننگ. اچھا ٹریننگ بھی ٹریننگ نہیں، ان کو دے ہیلپ دیم، کاؤنسلنگ دیتے ہیں، تھوڑا بہت لیگل ان کو ان کی مدد کرتے ہیں اور لنک کرتے ہیں اداروں کے ساتھ. سو پھر روزن ہے، ان کی اپنی ہیلپ لائن ہے. سو آئی تھنک کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو ورک ٹوگیدر، تاکہ جو ہم اپنے ڈفرینٹ ہم نے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں ان کو ہم میکسیمائز کر سکیں. سو جسٹ لاسٹ میں چیز کہنا چاہ رہی تھی کہ آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ یہ والی جو آپ کی انیشیٹو ہے اور ہمارا جو کام ہے، سو اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے ہم آپس میں بات چیت کریں سو دیٹ ہم میکسیمائز کر سکیں اپنا کام. شور 1043 کا جہاں تک آپ نے بات کی اسمیرا صاحبہ، تو ہمارے جو ہم ساتھ جڑے ہوئے گروپ ہماری ویب سائٹ بھی ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب اگر آپ گوگل بھی کریں گے یو ول گیٹ آر ایڈریس. ہمارا گلبرگ میں ہے ڈپارٹمنٹ، ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 37 مین گلبرگ. اور سو یس آئی مین یو کین ایکسیس اس ویسے ڈائریکٹلی، یو جسٹ کین کم ٹو آور آفس اینی ٹائم، واک ان، اٹس اے پبلک آفس، تو آپ اینی ٹائم، ہمارا 9 to 5 ہے ورکنگ آورس. السلام علیکم. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سن کے سب کچھ، کیونکہ میں بہت سارے سوشلائزنگ گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں لیڈیز کے، اور اکثر خواتین لڑکیاں آتی ہیں اپنے اپنے ایشوز اور کہتی ہیں کہ ہمیں فلاں پرابلم ہوگی، ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا نا کہ اگر جائیں گے تو ان کا کام ہوگا یا نہیں. پچھلے دنوں میں ایک گروپ میں گئی، ایک لڑکی ملی، اس کے فادر اس کی ارن کیا ہوا ہر پیسہ لے لیتے تھے اور وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، اور بہت سے ایشو سے وہ گزر رہی تھی. بہت ایجوکیٹڈ لڑکی، پڑھی لکھی، مڈل کلاس فیملی کی. لوور کلاس فیملیز کے لوگ تو کہیں بھی ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، جو مڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں نکلنے سے. تو میں ساری معلومات اکٹھی کر رہی ہوں ایسی خواتین کو پہنچانے کے لیے. میری ایک اور فرینڈ ہے، شی از اے میڈیکل ڈاکٹر، اس کے ہسبینڈ ایئر فورس کی ریٹائرڈ آفیسر، ہی ہیز جسٹ ریٹائرڈ، ول یو بلیو، اور روز مار کھاتی ہے وہ، اور ڈر کے ہمارے وہ بات نہیں کر رہی کسی سے کہ کیا ہوگا. اس کے پاسپورٹ، اس کا سارا زیور کھینچ لیا گیا ہے. تو میں اس کی بھی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بھی اس کو یہ ساری معلومات میں ان تمام خواتین کو دوں گی. یہاں پہ ایک اور ایشو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، جس طرح آپ نے اتنے سارے ایکٹس کا ذکر کیا ہے کہ لیڈیز کا الگ واش روم ہونا، ایک چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا، جو کہ اتنا اہم نہیں لگتا شاید، وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ایریاز میں لیڈیز کام کر رہی ہیں، ان کی فیملی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ میرڈ لیڈیز کے لیے ہے. ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، جس طرح میڈیکل کی فیسلٹی ہو گئی یا کوئی اور فیسلٹی ہو گئی، اس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ دس فیسلٹی از فار دس آفیسر اف شی اور ہی از میرڈ. اب وہ خواتین جو کہ میرڈ نہیں ہیں، آج کل ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ بھی 20 سال میں شادیاں ہو گئیں اور فیملی ہی ایک اسپاؤس ہی آپ کی فیملی ہو سکتی ہے. اب وہ دور آ گیا ہے کہ خواتین کی میرج ڈیلے بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسٹل ان کے پیرنٹس ان کی فیملی کہلاتے ہیں، ان کی مدر، ان کی جن کی فادر نہیں ہے ان کی مدر ان کی فیملی کہلاتی ہے. لیکن گورنمنٹ ایریاز میں ان کی فیملی کو صرف اسپاؤس تک رکھا جاتا ہے. اب کوئی ایسا ایکٹ بننا چاہیے جو سنگل لیڈی کی فیملی کو ڈیفائن کرے کہ جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، وہ اس کی مدر بھی ہو سکتی ہے، فادر بھی ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اسپاؤس ہو. اور خاص طور پر اب تو میں بہت خواتین دیکھ رہی ہوں جو 40+ ہیں، دے آر ناٹ میرڈ یٹ، وٹ ایور از اے ریزن، بائی چوائس ہے یا بائی سم سرکمسٹانسز ہے، ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے شادی نہ ہونے کی. 40+ ہیں لیکن وہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں، اپنی فیملی کو فیسلٹی نہیں پرووائڈ کر سکتی، اپنی مدر کو اور اپنے فادر کو، کیونکہ فیملی کی ڈیفینیشن میں وہ نہیں آ رہا. تو یہ ایک ایسا ایکٹ بنانا چاہیے
سنگل خواتین کا لیے جو کہ انمیرڈ ہیں, ان کی فیملی کی ڈیفینیشن میں ان کے پیرنٹس کو شامل کرنا چاہیے, تاکہ وہ فیسلٹیز جو ان کی اسپاؤس کو ایز بینگ ہونا چاہیے تو وہ ان کی مدر انجوائے کریں یا اویل کریں. جو امپورٹنٹ میڈیکل تو بہت امپورٹنٹ فیسلٹی ہے نا, تو اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا. ایون انڈیویجول لیول میں نے ہر محکمے کی خواتین سے بات کی ہے. میری ایک فرینڈ ہے, شی از اے اسکواڈن لیڈر, ریٹائرڈ اسکواڈن لیڈر, ٹھیک ہے. اس کی مدر کی میڈیکل فیسلٹی ختم کر دی گئی آفٹر ریٹائرمنٹ, اور کہا گیا کہ صرف اسپاؤس کو الاؤ ہے. اب وہ شادی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کی مدر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, نہ کہ اسپاؤس نہ بچے. تو ویئر شوڈ شی گو ناؤ؟ تو کوئی ایسا ایکٹ ہونا چاہیے جو سنگل لیڈی کی فیملی کو ڈیفائن کرے کہ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے وہ ماں ہے, باپ ہے, یا ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں, جس کو وہ فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہو, اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ اس کی فیملی کی ڈیفینیشن کے اندر آنے چاہیے. دس از دا کنسرن آئی وانٹ ٹو ریز ایکچولی. تھینک یو. Thank you. Depends upon the facility. I think isko what you're talking about, yes, I mean to a certain extent ye hai کہ وہ آدمی کو جو ہے وہ پیرنٹس کا for example medical ہے, so a man can but I think even a woman officer gets at least in the civil service gets reimbursement for her parents if she's in service. Yes. ہاں جی, جن ہمیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ملتا کچھ بھی گورنمنٹ کا, وہ میڈیکل کا, تو مطلب مے بی دے آر سرٹن ادر ادارے جہاں پہ یہ ہوتا ہے. لیکن ناؤ دیٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, دس ون, آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ریکال, بٹ ایک کچھ اس طرح کا ہمارا یہاں سول سروس میں بھی ہے جس میں عورت کو وہ ایکسیس نہیں ملتی ہے, وہی والی ڈیفینیشن کہ مین از رسپانسبل اینڈ یو نو اس طرح کا. آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ریکال دیٹ, بٹ یس, مطلب اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کائنڈ آف میپ دس تھنگ کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کس طرح سے فیملی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, کس کے اندر عورتیں جو ہیں وہ whether they are married or not they can get it. جو چیزیں آدمیوں کو جس کیٹیگری کے لیے ملی ہوئی ہیں یا مطلب جس قسم کی وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ کتنی حد تک عورتوں کو ملی ہیں, نہیں ملی ہوئی ہیں. So I think and you know the thing is کہ اب ہم we were waiting for the elected government actually, تو ظاہر ہے کیونکہ elected government آتی ہے تو پھر یہ سارے policy packages اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں 2012, 14, 16, 17 میں ڈفرینٹ یہ پیکیجز آئے ہیں جس کے تحت یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں کہ جو کہ کوٹا اور جو ریلیکسیشن آف ایج اور یہ میٹرنٹی لیو, یہ ساری چیزیں اس پیکیج کے تحت آئی ہیں. ہاؤس رینٹ کا بھی اس کے اندر تھا ایک, تو وہ جو تھا سو I think people like you, if they get in touch with us, so we can have these consultative sessions, because now we will start the process of making these recommendations for policy packages. I think this is a very important area which needs to be addressed. So, I would request you to sort of get in touch with us, and certainly this is something that we will take up, and iske hum formulate karenge packages. Ji. ہم اس کو ٹیک اپ تو کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم اویئرنیس تو کر سکتے ہیں. اوبیسلی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ملٹری ایریاز ہیں اس کے اندر ہماری کتنی وہ ہے, واٹ از دا فریم ورک جس کے اندر مطلب, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو آرمی ایئر فورس کے اپنے ایک وہ ہوتا ہے, ڈومین ہوتا ہے, اس میں آئی ڈونٹ نو کہ کتنا جو ہے وہ اس اینڈ سے ان کے بارے میں پالیسی بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی ہے. اوبیسلی دیز تھنگس ہیو ٹو بی تھریشڈ آؤٹ. تھینک یو.